میں نے کبھی کسی وظیفے میں اتنی طاقت نہیں دیکھی تھی جتنے درود شریف کی ہے۔ درود شریف پڑھا، درود کی کتنی طاقت ہے اس کو پتہ لگ چکا تھا، تو وہ بار بار درود پڑھ۔ ایک شخص اس کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی مجھے ضرور ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آئے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ 3 مہینے جب سفر کیا تو اس کا والد صاحب ادھر ہی وفات ہو گیا راستے میں، ابھی مکہ دور ہے، راستے میں ہی اس کا والد اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، درود شریف ایک مرتبہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب انسان 10 مرتبہ، آپ سوچیں کہ ایک مرتبہ سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے انسان پر۔ جب کوئی 10 مرتبہ پڑھے تو کتنا ہوا؟ 100 مرتبہ۔ جب انسان 100 مرتبہ پڑھے تو 1000 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی 1000 بار پڑھے تو کتنی؟ تو 1,00,000 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں انسان پر۔ آپ سوچیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ بس اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ دیکھو، درود شریف میں اللہ نے اتنے برکات رکھے ہیں کہ اور کسی وظیفے میں اتنے نہیں رکھے۔ درود شریف سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ تو آپ کو جس سے محبت ہو وہ اس کی تعریف کر رہا ہو تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، آپ اس سے کتنا خوش ہوگے کہ میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی تعریف ہم کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اور اس کا والد صاحب جا رہے تھے حج کے سفر پر۔ تو ظاہر ہے وہ پیدل سفر ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ تو تقریباً 3 مہینے جب سفر کیا تو اس کا والد صاحب ادھر ہی وفات ہو گیا راستے میں، ابھی مکہ دور ہے، راستے میں ہی اس کا والد صاحب وفات ہو گیا۔ تو اس کو بہت بڑی فکر لاحق ہوئی، لیکن اس سے زیادہ فکر تو اس وقت لاحق ہو گئی جب اس نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ مرا پڑا ہے اور اس کی شکل بدل گئی ہے، اس کی شکل مسح کی گئی ہے۔ تو اس کو مرنے سے زیادہ اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی گاؤں تو ادھر قریب ہے آبادی، ان کو بلائیں گے، اس کو تدفین کریں گے، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ بھی اس طرح ہوگا جس طرح اس کے والد کی حشر ہو گئی۔ تو بہت ہی بڑا ظاہر ہے اس کے دل کو جتنا دکھ پہنچا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں کہ ایسا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش آئے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی اس وقت۔ تو وہ خفا دل کے ساتھ، دکھے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آ گئی اور سو گیا۔ درود شریف کی حالت میں سو گیا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، اور اس کے والد صاحب کے چہرے پر بس صرف ایک ہاتھ اس طرف پھیر دیا، اس کے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور بس جب وہ آدمی اٹھ گیا، نیند سے بیدار ہو گیا، تو اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھا تو 14ویں کی رات رہا تھا وہ چہرہ۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر باقی واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب 10 رحمتیں تو نازل ہو گئی ہم سب پر، لیکن اب چھوٹا درود، یہ تو لمبا درود ہے، آپ بڑا درود، آپ اس سے مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی 10 رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ مختصر درود بھی پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو روزانہ کم از کم 1000 بار پڑھا کریں، 1,00,000 رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور تمام پریشانیوں کا یہی حل ہے، تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اس نے اس نے بیدار ہونے کے بعد جب دیکھا اپنے والد کے چہرے پر نظر کی، تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے جلدی خود جا کے اس گاؤں والوں کو بلایا کہ بھائی ادھر ایک مسافر فوت ہوا ہے، حج کے راستے میں، حج کو جاتے ہوئے فوت ہوا ہے، اس کی تدفین کرنا ہے۔ تو سب لوگ خوشی آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا اس کے والد کے چہرے کو، سب بہت خوش ہوئے کہ واہ اس کا کیا چہرہ ہے، یہ کس چیز کی برکت تھی؟ درود پاک کی برکت سے۔ جب وہ پھر حج پہ گیا تو حج میں لوگ قسم کے ذکر کر رہے تھے طواف کے دوران، اور یہ بس بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران کہ بھائی آپ کو کوئی اور ذکر نہیں آتا، کوئی اور ذکر آپ کو نہیں آتا؟ لیکن یہ کسی کی پرواہ کیے بغیر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس کو پتا تھا نا کہ درود میں کتنے فضائل ہیں، درود کی کتنی طاقت ہے، اس کو پتہ لگ چکا تھا۔ تو وہ بار درود پڑھ، ایک شخص اس کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی مجھے ضرور بتانا ہے، آپ نے کچھ اور ذکر آپ کو نہیں آتا کہ بس آپ درود پہ درود پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار یہ تو آپ 7 چکر پورے کریں پھر میں بتا دوں گا، آپ نہیں چھوڑے، اصرار کر رہے ہیں تو میں بتا دوں گا۔ 7 چکر پورے ہوئے تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ بھائی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے درود کی طاقت معلوم ہو چکی ہے کہ درود میں کتنی طاقت ہے۔ تو اس نے کہا واقعی درود کی اتنی طاقت تو میں نے کبھی کسی وظیفے میں اتنی طاقت نہیں دیکھی تھی جتنے درود شریف کی ہے۔ درود شریف پڑھا کریں اور انشاءاللہ سارے مسائل کا حل اسی میں آپ کو نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔